بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کا پہلا عظیم الشان اور بابرکت جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن جو کوئی بھی چاہے، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، صرف ایک مٹھی چینی لے کر اللہ الصمد کا یہ خاص عمل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو رزق اور دولت سے اتنا مالا مال فرما دے گا کہ وہ بانٹتے بانٹتے تھک جائے گا، مگر اس کے گھر سے کبھی رزق اور برکت ختم نہیں ہوگی۔ ربیع الاول کا یہ پہلا جمعہ اتنا اہم اور قیمتی دن ہے کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے پہلے جمعہ کی برکت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس اپنی تقدیر بدلنے کا بہت بڑا موقع ہے۔ آج وہی لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے جو بڑے ہی مقدر والے اور خوش نصیب ہیں، جن تک یہ عمل پہنچ رہا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ اس عمل کی ایسی تاثیر دیکھتے ہیں کہ ان کی سالوں پرانی نا امیدی چند منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس مبارک مہینے کی خاص برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو حلال رزق سے بھرنا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی بندش، رکاوٹ اور تنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آج ہی کر لیں، کیونکہ اس عمل کے بعد بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ صرف چند منٹوں کا مختصر سا عمل ہے، لیکن ان چند منٹوں کے اندر آپ کی زندگی کے سارے حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ نے بس اس عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور جس ترتیب سے میں بتاؤں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ بات کو ذرا توجہ اور سچے دل کے ساتھ سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کامل قدرت اور حکمت سے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر اپنی ہی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر خاص فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات ایک دوسرے سے بلند فرمائے، اور انسانوں میں بھی ایک دوسرے پر فوقیت رکھی، بالکل اسی طرح دنوں اور مہینوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو خاص عظمت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ دنوں کے اعتبار سے جو اعلیٰ مقام اور مرتبہ بلند جمعۃ المبارک کے دن کو حاصل ہے، وہ ہفتے کے کسی دوسرے دن کو حاصل نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کو اسی لیے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور پھر جب یہ جمعہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ بن جائے تو اس کی قدر و قیمت اور برکت کا اندازہ انسان کے گمان سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اور ولادت با سعادت کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ وہ معطر مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے لیے بھیجا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی ہر ایک گھڑی، ہر ایک پل، اور بالخصوص اس کا پہلا جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اور انوارات زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ جو بخت والے اور خوش نصیب لوگ اس دن کو پہچان لیتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے وہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو عام دنوں میں سالوں کی محنت سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ موقع اور یہ قیمتی گھڑیاں صرف اور صرف انہی لوگوں کو ملتی ہیں جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت لکھی ہوتی ہے۔ ہر بندے کو اس مبارک جمعے میں یہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر آج آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے اور آپ اس مبارک جمعے پر یہ ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد پڑھنے کا یہ عمل سن رہے ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ بہت بڑے ہی مقدر والے اور خوش قسمت ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی سے یہ بابرکت ایام خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور وہ ان کی قدر نہیں کر پاتے، لیکن جن کی قسمت جاگنی ہوتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے مجرب اور بابرکت اعمال تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی خاص اور پوشیدہ گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ مومن اپنے رب سے دنیا و آخرت کی جو بھی جائز حاجت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لازماً قبول فرماتا ہے۔ اور جب یہی دعا آپ ربیع الاول کے پہلے جمعے کو ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد پڑھ کر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور پوری کائنات اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اس کی محتاج ہے۔ جب آپ اس اسم پاک کا ورد اس پہلے جمعے کو کرتے ہیں
تو آپ اپنے رب کی بے نیازی کو پکارتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق کی محتاجی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس لیے اس قیمتی وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنے وقت کی قدر کریں اور اس پہلے جمعے کو ہر لمحے کو اللہ کے ذکر اور اس خاص عمل سے معطر کریں۔ جو شخص سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ آج یہ عمل کر لے گا، وہ دیکھے گا کہ کس طرح اس کا گھر حلال رزق، بے پناہ برکت اور سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ اس عمل کے بنیادی قوانین، شرائط اور اس کی تیاری کو سمجھیے۔ کسی بھی وظیفے کو یا عمل کو پورا اثر دکھانے کے لیے اس کے بتائے گئے طریقوں اور آداب کی پابندی کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ویڈیو کو یہاں سے بالکل بھی سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس عمل کا ہر ایک حصہ اور ایک ایک بات انتہائی قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی شرط یا طریقہ مس کر دیا تو عمل میں وہ تاثیر اور طاقت نہیں رہے گی جو رہنی چاہیے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو مکمل پاکیزگی اور باوضو ہو کر کرنا ہے۔ وضو ہمارے عمل کا نور ہے، اور جب بندہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو اس کی دعا اور ذکر میں رب کی خاص نصرت شامل ہو جاتی ہے۔ اب وقت کی بات کی جائے تو ربیع الاول کے اس پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ کے پاس وقت کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ آپ اس عمل کو صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص مصروفیت یا نوکری کی وجہ سے نماز سے پہلے نہ کر سکے تو وہ جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کے وقت بھی اسے آسانی سے کر سکتا ہے۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ پاک صاف ہوں اور کامل یقین کے ساتھ بیٹھیں۔ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کی ایک سب سے بڑی خاصیت اور برکت درود پاک کا کثرت سے پڑھنا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے کہ جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مرصدہ مل جائے، اس کی آخرت کتنی سنور جائے گی۔ اور جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کر جائے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے قبر کی آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس جمعۃ المبارک کے دن کی ایک اور نوری عظمت سمجھیے۔ روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کے مبارک دن اللہ تعالیٰ کے خاص نوری فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ مسجدوں کے دروازوں پر اور راستوں پر بیٹھ کر ان تمام بندوں کے نام لکھتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ الصمد کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے ان بندوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ رب کائنات ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، تیرے بندے تیری پاکی بیان کر رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے اور تیرے حضور التجائیں کر رہے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میرے ان بندوں نے مجھ سے جو کچھ بھی مانگا ہے میں نے ان کو عطا فرما دیا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب رب کریم خود فرما دے کہ میں نے عطا کر دیا تو پھر کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہ ہو سکے؟ اب آپ نے اس عمل کے لیے ایک مٹھی چینی کا انتظام کیسے کرنا ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے باوضو ہو کر اپنے گھر سے ایک مٹھی چینی لینی ہے۔ کوشش کیجئے کہ اگر گھر میں کوئی چھوٹا معصوم بچہ ہو یا کوئی مومر اور نیک بزرگ موجود ہو تو ان کو کہیں کہ وہ وضو کر کے اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک مٹھی چینی نکال کر دے دیں۔ بچہ یا بزرگ سے چینی دلوانے کی حکمت یہ ہے کہ معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور بزرگوں کی عمر اللہ کی عبادت میں گزری ہوتی ہے، جس سے اس عمل کی تاثیر اور برکت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی بچہ یا بزرگ نہ ہو یا آپ اکیلے ہوں تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود بھی باوضو ہو کر ایک مٹھی چینی لے سکتے ہیں۔ اس چینی کو آپ نے کسی صاف برتن، پلیٹ یا شاپر میں اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اگر آپ ربیع الاول کے اس پہلے جمعے کو کسی سفر میں ہیں یا اپنے گھر سے دور دفتر یا دکان پر ہیں
تب بھی آپ وہیں پر تھوڑی سی چینی اپنے سامنے رکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، یہیں بیٹھ کر یہ پڑھائی کریں گے اور اس کی برکت اور انوارات فوری طور پر آپ کے گھر اور آپ کے رزق میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے اس تیاری کو ذہن میں رکھیں اور جمعے کے اس مبارک موقع کو اپنے ہاتھ سے بالکل نہ جانے دیں۔ اب یہاں سے عمل کا اصل، سب سے اہم اور روح پرور حصہ شروع ہوتا ہے، اس لیے بات کو بہت ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ ربیع الاول کے اس پہلے جمعۃ المبارک کی نوری ساعتوں میں جب آپ باوضو ہو کر ایک مٹھی چینی اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں گے تو سب سے پہلا قدم جو آپ نے اٹھانا ہے وہ ہے آپ کی نیت۔ آپ نے سامنے رکھی ہوئی اس ایک مٹھی چینی کی طرف دیکھنا ہے اور اپنے دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت اور اپنی پریشانی کو سوچنا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ اے میرے مالک، اس مبارک ربیع الاول کے پہلے جمعہ کی برکت سے میرے رزق کی تنگی کو دور فرما۔ اگر گھر میں کوئی بیماری ہے، بے روزگاری ہے، کاروبار بند پڑا ہے یا کوئی اور دلی تمنا اور مقصد ہے تو اس کو اپنے دل میں اور ذہن میں قائم کر لیں۔ یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے سچے دل سے اپنے پروردگار کے سامنے اپنی حاجت رکھ دینی ہے۔ نیت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک بندے کی نیت صاف اور سچی نہ ہو، عمل میں وہ برکت ظاہر نہیں ہوتی۔ ربیع الاول کا پہلا جمعہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص ترین دن ہے، اس لیے دل میں پکا یقین رکھیں کہ میرا رب مجھے آج خالی نہیں لوٹائے گا۔ نیت قائم کرنے کے فوراً بعد دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ نہایت ادب، احترام اور محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کسی کو درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو وہ کوئی سا بھی چھوٹا درود شریف پڑھ سکتا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ درود شریف کی برکات کا مہینہ ہے۔ اس مبارک جمعے پر جب آپ 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے عمل کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کی دعا سیدھی رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے اور آپ کا عمل مکمل طور پر نوری طاقت سے بھر جاتا ہے۔ درود پاک کے بعد اب تیسرا سب سے عظیم اور روح پرور مرحلہ آتا ہے، اور یہ مرحلہ ہے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کا۔ ربیع الاول کے اس پہلے جمعۃ المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں بابرکت آمد کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا بے حد خوش اور مہربان ہوتا ہے کہ اس کی رحمت کے سمندر جوش میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ اس سے پہلے جمعے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سامنے رکھی ہوئی چینی کے اوپر استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں تو چینی کے ایک ایک دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کے دفتر مٹا دیتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 70 بار یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں: استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفار کی طاقت اور اس کی تاثیر کو سمجھنے کے لیے عظیم امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی ایمان افروز اور سچا واقعہ سنیں۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر کے دوران ایک شہر میں پہنچے۔ رات کا وقت تھا تو آپ ایک مسجد میں ٹھہرنے لگے، لیکن مسجد کے خادم نے آپ کو نہ پہچانا اور مسجد سے باہر نکال دیا۔ آپ خاموشی سے باہر آ گئے اور ایک نان بائی یعنی روٹی پکانے والے کی دکان پر جا کر بیٹھ گئے۔ نان بائی آپ کو نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے مسافر سمجھ کر آپ کو دکان پر ٹھہرنے کی جگہ دے دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ نان بائی آٹا گوندتے ہوئے، روٹیاں بناتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے مسلسل زبان سے یعنی زبان پر ہر لمحہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ذکر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس نان بائی سے پوچھا، اے شخص، تو مسلسل استغفار پڑھ رہا ہے، کیا تو نے اس کی کوئی خاص برکت یا تاثیر دیکھی ہے؟
عثمان بھائی نے جواب دیا، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کہا، ہاں، میں نے استغفار کی ایسی برکت دیکھی ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے رب سے جو بھی دعا مانگی ہے، جو بھی کچھ چاہا ہے، میرے رب نے اسی وقت میری ہر دعا قبول فرمائی ہے۔ میری کوئی ایسی تمنا نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو، سوائے ایک دعا کے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا، وہ کون سی ایسی دعا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ عثمان بھائی نے مسکرا کر کہا، میرے دل میں شدید تمنا اور خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی میں ایک بار وقت کے عظیم امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر سکوں، ان کا دیدار کر سکوں، لیکن وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ یہ سن کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تیرے اس استغفار کی برکت نے ہی تو امام احمد بن حنبل کو تیرے قدموں میں لا کھڑا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے استغفار کے سبب مجھے کشا کشا تیرے پاس بھیجا تاکہ تیری یہ آخری دعا بھی پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، جب استغفار انسان کو اتنے بڑے مرتبے اور دعاؤں کی قبولیت پر پہنچا سکتا ہے تو ذرا سوچئے کہ جب ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہو، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا دن ہے، اور آپ اس دن سامنے رکھی چینی کے دانوں پر 70 بار استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں گے تو آپ کا رب آپ پر کتنا مہربان ہوگا۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس مبارک موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، سامنے رکھی چینی پر 70 بار استغفار ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر محتاجی سے آزاد کر دے۔ دیکھیے، انسان جب رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کر کے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان تمام رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دعا صرف چند الفاظ کا نام نہیں، بلکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کا حقیقی سرمایہ اور اپنے رب سے ڈائریکٹ رابطے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا ہاتھ اٹھا کر مانگنا اتنا پسند ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ دعا ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور تقدیر کے لکھے کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اس لیے جب آپ گناہوں کو معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کی ہر جائز دعا قبولیت کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اب اس کے فوراً بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے عظیم اور جامعہ سورۃ کوثر کا یہ خاص عمل کرنا ہے۔ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و خیرات کا مہینہ ہو اور اس میں آپ سورۃ کوثر نہ پڑھیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سورۃ کوثر وہ مبارک سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خیر، برکت اور کثیر کی خوشخبری کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ آپ نے سامنے رکھی ہوئی چینی کے دانوں پر 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، دل اور ذہن کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اپنے مقصد کا تصور قائم کرنا ہے۔ آپ کو رزق کی تنگی ہے، بے تحاشا دولت اور برکت چاہیے، قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، شادی یا پسند کی جگہ رشتے کی بات نہیں بن رہی، محبت یا گھر کی ناچاکیوں کا حل چاہیے۔ آپ آنکھیں بند کر کے بس یہی سوچیں کہ اس پہلے جمعے کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری سورت پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ چینی کے دانوں پر آنکھیں بند کر کے 21 بار کی پڑھائی کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ آپ جو بھی رب سے مانگیں گے، چاہے وہ رزق ہو، شادی ہو، قرض سے نجات ہو یا عزت و دولت، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج آپ کو فوراً عطا فرما دے گا۔ یہاں رک کر ایک انتہائی اہم بات سنتے جائیے۔ آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ المبارک ہے اور ہماری خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام، آپ کا مقصد ہماری اس خاص جمعے کی اجتماعی دعا میں شامل کیا جائے تو ابھی کے ابھی ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کی بھلائی کے لیے شیئر کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی حاجت یا مسئلہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ
پروردگار اپنے فضل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا۔ سورۃ کوثر کے بعد اب آگے جو مبارک کلمات آپ نے سامنے رکھی ایک مٹھی چینی پر پڑھنے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے دو سب سے عظمت والے اور طاقتور نام ہیں، یا حیو یا قیوم۔ یہ کوئی عام وظیفہ یا عام نام نہیں ہے، بلکہ کائنات کے سب سے بڑے اور افضل کلام یعنی آیت الکرسی کی عظمت انہی دو مبارک ناموں میں پوشیدہ ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے اور اس کی شروعات ہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہوتی ہے۔ علماء کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ لازماً قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دعا مانگی اور اس دعا میں یا حیو یا قیوم کے الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ کو اس کے اس اسم اعظم سے پکارا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ ربیع الاول کے اس پہلے جمعۃ المبارک پر جب آپ اپنے سامنے رکھی چینی پر 70 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں تو یہ پڑھائی بے روزگاری کے خاتمے کی چابی بن جاتی ہے، گھر کی غریبی اور تنگی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے اور رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر آپ پر کوئی ایسی سخت ترین مشکل یا ایسا غم آ پڑا ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تو اس مبارک جمعے کو ان کلمات کا کامل یقین رکھ کر 70 بار ضرور پڑھیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد آگے کیا پڑھنا ہے اور آخر میں اس چینی کا کیا کرنا ہے، تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ابھی ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کیجیے، آگے ایک اور انتہائی طاقتور اور آخری پڑھائی باقی ہے، اور پھر آپ نے یہ دم کی ہوئی چینی کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کی برکتیں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر میں کیسے داخل ہو جائیں۔ اب یا حیو یا قیوم کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی چینی پر ہلکی سی پھونک مارنی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا وہ مبارک اور لا فانی اسم گرامی پڑھنا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک اکثیر کا درجہ رکھتا ہے جن کے کام مسلسل رک جاتے ہیں، جن کی بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، یا جو لوگ سالوں سے اپنی حاجتوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے سخت پریشان اور مایوس ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی عظیم سورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الصمد۔ صمد کا سادہ اور آسان مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات جو خود ہر چیز سے بے نیاز ہے اور کائنات کی ہر ایک مخلوق اپنی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کے لیے صرف اور صرف اسی کی محتاج ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ الصمد کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کسی دن تنگی، دشمن کے خوف یا رزق کی رکاوٹ کا شکار ہوتے تو وہ سورۃ اخلاص اور بالخصوص اسم مبارک اللہ الصمد کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ اخلاص قرآن پاک کا 1/3 حصہ ہے اور اس مبارک اسم کے ذریعے مانگی گئی دعا بارگاہ الہی سے کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ ربیع الاول کے اس پہلے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑی میں جب آپ اس اسم مبارک کا ورد کرتے ہیں تو آپ کی رکاوٹیں اور بندشیں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے اندھیرا روشنی کے آتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، جن کی نوکری یا ویزے کی فائلیں رکی ہوئی ہیں، یا جن کے رشتوں میں بے جا روڑے اٹکے ہوئے ہیں، یہ عمل ان کے تمام بند راستوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ آپ نے پھونک مارنے کے بعد بالکل اسی ترتیب اور ادب کے ساتھ اس اسم پاک کو پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ، بلکہ پورا حساب رکھ کر صرف اور صرف 70 بار اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ کامل یقین کے ساتھ جب آپ 70 بار یہ پڑھ لیں گے تو سمجھیے آپ کے کام کی رکاوٹ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اللہ الصمد کے ورد کے بعد اب آپ نے اپنے ہاتھ میں موجود اسی ایک مٹھی چینی پر قرآن کریم کی ایک انتہائی عظیم اور معجزاتی آیت مبارکہ کا پڑھائی کرنی ہے، اور وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں،
بلکہ یہ توکل، یقین اور رب پر مکمل بھروسے کا وہ عظیم طوفان ہے جو انسان کو دنیا کے ہر خوف، ہر دشمن، ہر غریبی اور ہر پریشانی سے یکسر بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں ہمارا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے یہ کہہ دیتا ہے تو رب العزت کی غیرت و رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کا ذمہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب ان کو نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے دہکتی ہوئی آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی غزوہ احد کے موقع پر جب دشمن کے خطرے کا سامنا کیا تو یہی پڑھا اور فتح و نصرت حاصل کی۔ اس آیت کی فضیلت اور کمالات کا ایک زبردست واقعہ سنیں۔ ایک تاجر تھا جس کا کاروبار مسلسل نقصان میں جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ کروڑوں کے قرض کے نیچے دب گیا اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ وہ سخت نا امیدی اور ڈپریشن کی حالت میں ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اپنا دکھڑا سنایا۔ انہوں نے اسے کامل یقین کے ساتھ ہر وقت اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کثرت سے ورد کرنے کا بتایا۔ اس شخص نے کامل یقین سے یہ پڑھنا شروع کیا۔ چند ہی ہفتوں کے اندر ایسے غیبی راستے کھلے، ایسے نادیدہ گاہک آئے اور ایسا رزق برسا کہ نہ صرف اس کا تمام قرض اتر گیا بلکہ اس کا کاروبار پہلے سے کہیں زیادہ چمک اٹھا۔ ربیع الاول کے اس پہلے عظیم الشان جمعۃ المبارک کی نوری گھڑی میں جب آپ اپنے سامنے رکھی ایک مٹھی چینی پر 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے ہیں تو آپ کا وہ تمام خوف، قرض کی فکر، رزق کی تنگی اور ناامیدی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے بالکل گن کر پوری 70 بار یہ مبارک آیت پڑھنی ہے۔ اب آپ کی تمام پڑھائیاں اور پورا عمل الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ایک مٹھی دم کی ہوئی چینی کا آپ نے آگے کیا کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ برکتیں آپ کے گھر کے اندر آئیں۔ تو بالکل فکر نہ کریں، ابھی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھیں، کیونکہ میں اب آپ کو اس دم کی ہوئی چینی کے استعمال کا وہ خاص طریقہ بتاؤں گی جس سے اس عمل کی تاثیر فوراً ظاہر ہوگی۔ الحمدللہ جب آپ بتائے گئے تمام وظائف اور آیت مبارکہ کی پڑھائی مکمل کر لیں تو اب آپ نے آخر میں اس ایک مٹھی چینی پر کامل یقین، ادب اور محبت کے ساتھ 3 بار ہلکی سی پھونک مارنی ہے۔ اب اس دم کی ہوئی چینی کے استعمال کے 2 بہترین اور مجرب طریقے ہیں۔ گھر میں استعمال: اس دم کی ہوئی چینی کو آپ اپنے گھر میں روزمرہ کے کھانے، چائے، شربت یا کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر سکتے ہیں۔ جب یہ برکت والی چینی پورا گھرانہ کھائے گا تو انشاءاللہ گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی ختم ہوگی اور پورا گھر حلال رزق اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ کیڑوں چیونٹیوں کو ڈالنا یا پھر اس چینی کو باہر کسی صاف جگہ، درخت کی جڑ یا دیوار کے ساتھ جہاں چیونٹیاں کیڑے ہوں وہاں ڈال دیں۔ چینی کے ایک ایک دانے کو جب اللہ کی مخلوق کھائے گی تو اس کے بدلے آپ کو بے شمار نعمات اور دعائیں ملیں گی۔ ربیع الاول کے اس پہلے جمعہ کے اس عظیم الشان اور با اثر عمل کی عام اجازت کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں کمنٹ سیکشن میں پورے عشق اور عقیدت کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا لکھ کر اپنی حاضری درج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔